إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، محترم علماء کرام اور ملت کی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں رحمتوں، برکتوں اور اپنی انگنت نعمتوں سے بھرا ہوا یہ مبارک اور مقدس مہینہ عطا فرمایا تھا، جس کے آخری ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس مہینے کے فیوض و برکات، جس مہینے کے سلسلے میں اللہ رب العزت کے انعامات سے بہت سارے لوگ فیضیاب ہو گئے، بہتوں نے اپنی عبادتوں، ریاضتوں، اللہ رب العزت کی راستے میں صدقات و خیرات، راتوں کو قیام اللیل اور تلاوت کلام پاک، دن میں غریبوں، مسکینوں، فقیروں، یتیموں اور بیواؤں کی غمخواری و غمگساری کے ذریعہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیا، اپنی سابقہ غلطیوں کو رب العالمین کی بارگاہ میں بخشوا لیا۔ وہ لوگ انتہائی خوش نصیب ہیں جنہیں یہ مہینہ میسر ہوا اور اس مہینے کی ہر پل اور ہر گھڑی کو انہوں نے کارآمد بنا کر کے اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنے میں پیش رہے۔ حضرات، جیسا کہ یہ بات پورے طور پر واضح ہو چکی تھی کہ یہ مہینہ بہت سارے اعمال کا مہینہ ہے، بہت ساری خصوصیات اس مہینے کو حاصل ہیں۔ انہی من جملہ خصوصیات میں یہ مہینہ مالی عبادتوں کا بھی مہینہ ہے، صدقات و خیرات کا بھی مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں واجبی یا نفلی
صدقات کو خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت میں سب سے زیادہ فیاض تھے، جو آدم کی اولاد میں سب سے زیادہ سخی تھے، جنہوں نے آزادانہ طور پر اپنے لیے فقر و فاقہ کو منتخب کیا، رب العالمین نے آپ کو بادشاہت اور فقیری دونوں میں اختیار دیا تھا، لیکن جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ کو اختیار کیا۔ مسلسل 3 مہینے گھروں کے اندر چولہا نہ جلنے کو گوارا فرمایا اور اہل دنیا کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ یہ مال جس سے تم حد درجہ محبت کرتے ہو، یہ مال جو اس امت کا فتنہ ہے، یہ مال جس کی طلب میں، جس کے حصول میں انسان صبح سے شام تک لگا رہتا ہے، اور صبح شام ہی نہیں بلکہ حتی زرتم المقابر، قبروں تک پہنچنے، قبر تک پہنچنے تک وہ اسی کے لیے کوشاں اور اسی کے لیے سرگردہ رہتا ہے۔ جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے حرص و طمع کو واضح کرتے فرمایا، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، کہ اگر آدم کی اولاد کے لیے سونے کی 2 وادیاں ہو جائیں تو انسان کے اندر مال کی حرص و طمع اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ وہ تیسری وادی کی تلاش میں رہے گا، اور اس کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے سوائے مٹی کے۔ اور اسی طرح سے جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافر شربة ماء۔ ایک طرف انسان کے یہاں مال کی اس قدر حرص ہے، اس قدر چاہت ہے، اس قدر اس کے لیے فکر مندی ہے، لیکن دوسری طرف اللہ رب العزت جس کے پاس خزانے کی ساری کنجیاں ہیں، جو تنے تنہا مشکل کشا، تنے تنہا داتا، تنے تنہا مختار کل، تنے تنہا کائنات میں تصرف کا حق رکھنے والا، تنے تنہا اولاد اور مال و دولت سے نوازنے والا ہے، اس کے یہاں دنیا کی کیا اہمیت ہے، دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ فرمایا لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافر شربة ماء، اگر اس دنیا کی اہمیت رب العالمین کے یہاں مکھی کے پر کے برابر ہوتی تو ایک کافر ایک گھونٹ پانی کے لیے ترس جاتا۔ یہ رب العالمین کے یہاں دنیا کی حقیقت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم الدنیا، مجھے تمہارے سلسلے میں فقیری سے، غربت و افلاس سے خوف نہیں ہے، بلکہ اگر مجھے خوف ہے تو تمہارے سلسلے میں دنیا سے، کہ جب دنیا تمہارے پاس آئے گی تو تم اللہ کے حقوق کو فراموش کر دو گے، تم بندوں کے حقوق کو فراموش کر دو گے، تم عیش و عشرت میں پڑ کر ان لوگوں کو تاکہ مسیاں کے حوالے کر دو گے جن کے یہاں فاقہ ہے، جن کا گھر اجڑ گیا ہے، جن میں سے کوئی باپ کے نہ رہنے کی وجہ سے یتیمی کا کڑوا گھونٹ پی رہا ہے، کوئی شوہر کے جانے کی وجہ سے بیوگی کی زندگی بسر کر رہی ہے، کوئی سفر کی وجہ سے، وطن اور اہل وطن سے دوری کی وجہ سے مشقتوں سے دوچار ہے، اور اسی طرح سے کوئی پریشان حال ہے۔ حالانکہ تمہیں ایسے موقع پر کتنے ہی مالدار ہو جاؤ، کتنے ہی دنیا دار ہو جاؤ، لیکن یہ نسخہ کیمیا ہمیشہ ذہن نصیب رکھنا چاہیے، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہاری مدد اگر کی جائے گی، تمہیں اگر رزق سے نوازا جائے گا تو یاد رکھیے انفق ينفق علیک، خرچ
انہی کمزوروں کی وجہ سے، تمہارے انہی مفلسوں کی وجہ سے۔ تو یہ ہے رب العالمین کا نظام۔ وہ یہ قطعاً گوارا نہیں کرتا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے، وہ ہمیں اسی جمعہ کے دن حکم دیتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ صلاۃ جمعہ سے فارغ ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھو، نماز سے فارغ ہو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، رب العالمین کے رزق کو تلاش کرو۔ وہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تم رہبانیت مت اختیار کرو، تم صوفی سنتوں کی وجہ سے جنگل و بیابان میں مت چلے جاؤ، تم فقیری کی وجہ سے لوگوں کے سامنے کاسے گدائی لے کر نہ پھرو، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا، مال میں اضافے کے لیے ادھر ادھر گھومنے والا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما یسأل الجمرہ، وہ آگ کا انگارہ طلب کر رہا ہے، فلیستقل او لیستکثر، چاہے وہ آگ کے انگارے کو کم مانگے یا زیادہ مانگے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا من سال الناس اموالهم تکثرا، فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے مال طلب کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا لیس علی وجہہ مزعۃ لحم، کہ اس کے چہرے پر روز قیامت گوشت کا لوتھڑا نہیں ہوگا۔ یہ ہے مذہب اسلام کی ذرّی تعلیمات۔ مال کے تئیں یہ مذہب اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عطا کردہ رزق کو، اسباب دنیا کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے، دھوکہ دھڑی سے بچتے ہوئے، جھوٹ اور فریب کاری سے کوسوں دور رہتے ہوئے، اور اشیاء میں ملاوٹ سے بچتے ہوئے، لوگوں کے مال کو باطل انداز میں نہ کھاتے ہوئے ہم مال کی تلاش میں نکلیں، ہم رزق کی تلاش میں نکلیں، اس لیے کہ ایما جسد نبت من سخط فالنار اولی بہ، وہ جسم جو حرام کمائی سے پلا ہوا ہے، جو حرام خوری سے پلا ہوا ہے، اس جسم کے لیے جہنم کی آگ زیادہ مستحق ہے۔ جس حرام خوری سے اولاد پرورش پاتی ہے وہ ناکارہ ہوتی ہے، وہ نکمی ہوتی ہے، والدین کے احکام کو نہ ماننے والی ہوتی ہے، وہ والدین کے لیے مصیبت کھڑی کرتی ہے۔ حرام خوری کے نتیجے میں ہماری دعائیں رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی۔ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص دور دراز علاقے سے سفر کرتے ہوئے پراگندہ حالت میں رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے مطعمک حرام ومشربک حرام، تیرا کھانا بھی حرام، تیرا پینا بھی حرام، تیرا زاد سفر بھی حرام، فأنى يستجاب لك، تو تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر تمام انبیاء کو، تمام مومنوں کو پاکیزہ رزق اور حلال رزق کھانے کی تلقین کی ہے۔ اب یہی پاکیزہ رزق، یہی حلال رزق ہمارے پاس جب آتا ہے، ہم اس کے مالک بنتے ہیں، کسی کے دینے سے نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے نہیں، تو اس مال کے اندر ہمارے اوپر کچھ لوگوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں، اس مال کے اندر ہمارے اوپر کچھ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، فقیروں، بیواؤں، پریشان حال لوگوں، جیل کی سلاخوں میں پڑے انسانوں، قرض کے بوجھ تلے انسانوں، اسلام میں نئے نئے داخل ہو کر کے اسلام کے تئیں مضبوط ہونے کی خاطر نو مسلم حضرات، اور اللہ رب العزت کے راستے میں نکلے ہوئے مسافر، اور اسی طرح سے دینی کام، دینی اداروں، رفاہی کاموں، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے رب العالمین ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے، لیکن یہ شان اسی کی ہے کہ اس نے ہمارے اوپر جس طرح سے فرض نمازوں کے ساتھ نفلی نمازیں بھی رکھی ہیں، فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھے ہیں، فرض حج کے
کہ انسان اسے پڑھ کر کے، اسے سن کر کے، اس کی اہمیت کو اپنے ذہن میں تازہ کر کے اپنے دل سے بخل کو، حرص و طمع کو، دنیا سے محبت کو نکال پھینکے، معاشرے کے اندر اپنے اور غریبوں کے درمیان محبت کا ماحول پیدا کرے، خود غرضی، مفاد پرستی کی بیماری کو معاشرے سے ختم کر دے، جہاں وہ خود کھائے وہیں یتیموں کے لیے سہارا بن جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ہمیں خرچ کرنے کا جہاں حکم دیا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہاں خرچ کیا جائے، تو کہہ دیجئے تمہارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے والدین ہیں، تمہارے قرابت دار ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، مسکین و فقیر حضرات ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے مسافر ہیں۔ یہاں یہ بھی چیز واضح کر دوں، بہت سارے لوگ صدقے کا مفہوم صحیح نہیں سمجھتے، صدقہ اور زکوٰۃ کو ایک سمجھ جاتے ہیں۔ اگر ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ والدین پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، تو یہ فوراً بول پڑتے ہیں ہم اپنے والدین کو صدقہ نہیں کھلائیں گے، ہم اپنے بچوں کو صدقہ نہیں کھلائیں گے۔ یاد رکھیے، صدقے کا عام مفہوم ہے، ایک صدقہ وہ ہے جسے نفلی صدقہ کہتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی نیت کی وجہ سے، آپ کی نیک نیتی کی وجہ سے، آپ کے دل کی سچائی کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ یہ آپ کے مال کا میل نہیں ہے، یہ وہ مال نہیں ہے جو اہل بیت کے لیے حرام تھا، یہ وہ مال نہیں ہے جسے آپ غریبوں کے، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ ان 8 مصارف میں خرچ کریں، بلکہ یہ نفلی صدقہ ہے۔ اور صدقے کا مفہوم تو اس قدر وسیع ہے کہ جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، اپنے بھائی سے مسکرا کر کے ملیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں نیک نیتی سے خرچ کیے جانے والے سارے مال کو صدقہ کہا جاتا ہے، لیکن اگر یہی مال نصاب پر پہنچنے کی صورت میں، سال گزرنے کی صورت میں، جن میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، اس صورت میں اگر انسان نکالتا ہے تو یہ زکوٰۃ ہے، اور اس کے اپنے مصارف ہیں، انہیں مسجدوں میں نہیں خرچ کیا جائے گا، مسجدوں کے ائمہ اور مؤذنین پر نہیں خرچ کیا جائے گا، انہیں والدین پر نہیں خرچ کیا جائے گا، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں پر نہیں خرچ کیا جائے گا۔ یہ عام صدقات ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو قرآن کریم کے اندر 30 مقام پر ذکر فرمایا ہے، اور تقریباً 12 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے مدنی دور میں، اور 8 دفعہ مکی دور میں، اور 27 مقام پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں اس شخص کو مسلمان کہا ہے، ہمارا اسلامی بھائی کہا ہے، جو نماز کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، اس شخص سے جہاد کرنے کو روکا ہے، جو ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد زکوٰۃ دینے سے انکار کرتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ایک مضبوط فیصلہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر آج نہیں دے گا تو اس سے میں جہاد کروں گا، اس سے میں قتال کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ایسا شخص اسلام سے خارج نہیں ہوتا، آخر
جہاد کیوں کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے یہ آیتیں پیش کی کہ اسلامی بھائی کہے جانے کا حقدار وہی شخص ہے کہ ایمان لانے کے بعد نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تب وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، تبھی اس سے جہاد نہیں کیا جائے گا۔ اور انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ اسلام میں زکوٰۃ کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی زکوٰۃ کا حکم واجب نہیں ہوتا ہے، ابھی آپ مکی دور میں ہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر یتیموں، مسکینوں، غریبوں پر خرچ کرنے اور انہیں زکوٰۃ و صدقات دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ کہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں داخل کیا جائے گا ان سے سوال کریں گے کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کی، تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دوسری جگہ پر مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے ہوئے فرمایا قالوا لم نکن بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم یتیموں کی تکریم نہیں کرتے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اسی طرح سے مانگنے والے یا جو لوگ اپنی غیرت کی وجہ سے فقر و فاقہ میں ہونے کے باوجود لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کے تعلق سے بھی مکی آیت نے فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں جو اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ مذہب اسلام ان لوگوں کی مذہب کی طرح سے نہیں ہے یا اس نظام کی سراسر مخالفت کرتا ہے جس نظام کے تحت انسان اپنے مال کا مالک نہیں، وہ کماتا ہے لیکن اشتراکی نظام کے تحت سارے لوگوں میں اس کا بٹوارا ہوگا۔ جو نظام اپنی موت مر گیا، اسلام اس نظام کا قائل نہیں جس نظام کے تحت ایک مالدار مالداری میں آسمان تک پہنچ جائے اور ایک غریب غربت و افلاس میں تحت افطرا میں پہنچ جائے، بلکہ اسلام انسان کو کنٹرول رکھنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کو درمیانی راستے پہ رکھنا چاہتا ہے، وہ غریبوں اور مسکینوں کے درمیان دوریاں نہیں پیدا کرنا چاہتا، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں، خوشی غمی میں، پریشانی و آسانی میں شریک ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ معاشرے سے ایسی ساری خرابیوں کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے کہ غربت و افلاس کی وجہ سے جہاں چوریاں ہوتی ہیں، جہاں ڈکیتی ہوتی ہے، جہاں نقب زنی ہوتی ہے، جہاں دن کے اندر کھلم کھلا لوگوں کی جیبیں کاٹی جاتی ہیں، اگر ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے، اگر ان کی پریشانی میں شریک ہوا جائے تو اس طرح کے جرائم کا گراف کم ہو جائے گا۔ اس قسم کے لوگ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے۔ آئیے چند حدیثیں سنتے ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات و خیرات کے تعلق سے ہمیں چند خوشخبریاں اور چند فوائد ذکر کیے ہیں۔ فرمایا صدقہ خیرات سے اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے فرمایا کہ صدقات و خیرات ہمارے گناہوں کو مٹاتے ہیں، جہنم سے ہمیں یہ صدقات و خیرات نجات دلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، ہم میں سے ہر شخص سے اللہ رب العزت اکیلے میں گفتگو کرے گا، وہاں ہمارے اور رب العالمین کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ اس موقع پر انسان اپنی دائیں جانب دیکھے گا، اسے اس کے اعمال نظر آئیں گے، اپنی بائیں جانب دیکھے گا، اس کے اپنے اعمال نظر آئیں گے، اپنے سامنے دیکھے گا، اسے جہنم نظر آئے گی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو چاہے کھجور کی ایک گٹھلی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا پڑے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المتصدق فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، ہم دنیا کے اندر خرچ کریں گے، قیامت کے دن جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، 50,000 سال کا موقف ہوگا، حساب و کتاب کا ماحول گرم ہوگا، ہر شخص نفسی کے عالم میں ہوگا، پریشانی اور دھوپ کے عالم میں سب پسینے سے شرابور ہوں گے، پسینے میں سب ڈوبے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا، بلکہ عرش الہی کے سائے تلے جہاں کچھ لوگوں کو جگہ
مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بظاہر 1 کلو اناج 2 کلو نظر آئے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ وہی 1 کلو اناج جسے آپ رکھے ہوئے ہیں کم کھانے سے آپ کو کفایت ہو جائے۔ آپ کو بہت ساری بیماریاں آنے والی تھی، بہت سارے مشکلات آپ کو گھیرنے والے تھے، لیکن صدقات و خیرات کی وجہ سے، رب العالمین کو خوش کرنے کی وجہ سے یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ عذاب الہی آپ سے صدقات و خیرات کی روشنی میں ٹل جائیں۔ اسی طرح سے صدقات و خیرات کرنے والوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہوگا جس دروازے سے صدقات و خیرات کرنے والوں کو بلایا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پاک رزق سے، حلال رزق سے اللہ رب العزت کے دربار میں ایک کھجور کا دانہ بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس قدر بڑھاتا ہے، اس قدر بڑھاتا ہے جس طرح سے ایک بچڑا، ایک جانور کا بچہ دیکھتے دیکھتے چند سالوں میں بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت انہیں بڑھا چڑھا کر کے پہاڑ کے مانند کر دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کے فوائد ذکر کرتے ہوئے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آپ نے گیہوں کے ایک دانے کو زمین میں نصب کیا، وہی دانہ اگتا ہے، ایک پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس پودے میں 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور پھر ایک دانہ اپنے وجود کے ذریعہ 700 دانوں کو جنم دیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ہماری پریشانی کی وجہ سے، ہماری مشکلات کی وجہ سے، ہمارے ایسے عالم میں خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے 700 گنے سے زیادہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ تو وہ ثواب ہیں، وہ اجر ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری فوائد، بہت ساری معاشرتی بیماریوں کا ازالہ، بہت ساری ہمارے دلوں کی بیماریوں کا ازالہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں بہت سارے اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے صدقات و خیرات کے سلسلے میں جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ تعلیمات دی ہیں۔ ہم جب صدقہ و خیرات کریں تو ہماری نظر یہ نہ ہو کہ ہم گھٹیا چیز کو اللہ کے راستے میں دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ تم گھٹیا مال کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو۔ ایک طرف یہ تلقین کی، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا ایاک وکرائم اموالہم، سب سے عمدہ مال کو بھی حاصل کرنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، میانہ روی اختیار کرو، درمیانی مال حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو ہمیں احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ ایک صدقہ لینے والا حقیقت میں ہمارا محسن ہے، ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمیں پاک باز بنانا چاہتا ہے، وہ چل کر ہمارا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان سے صدقہ وصول کیجیے، اس کے ذریعہ ان کے مال کا تزکیہ ہوگا، ان کا نفس بخل سے، حرص و طمع سے پاک ہوگا۔ ان کے لیے دعا کیجیے، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکینت ہوگی۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کے تعلق سے ہم سے 2 طرح کا سوال ہوگا، ہم نے کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا ہے۔ لیکن یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم صدقہ وصول کرنے والوں کا پھپتیاں کسیں، انہیں برا بھلا کہیں۔ اگر ہمیں بظاہر لگتا بھی ہے کہ ہم نے غلط ہاتھوں میں صدقہ دے دیا ہے، تحقیق کے باوجود تو ہمیں اس پر افسوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نیک نیتی کی وجہ سے ہمیں اس کا اجر و ثواب مل
گیا ہے. صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے زمانے کے ایک شخص کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص صدقے کا مال لے کر نکلتا ہے اور ایک شخص کو دیتا ہے جو کہ چور ہے. پھر کہتا ہے اللہ الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں اس نے اپنے مال کو چور کے حوالے کر دیا. پھر صدقے کے لے کر نکلتا ہے اور کسی بدکار خاتون کو صدقہ دے دیتا ہے. لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں, کہتا ہے الحمدللہ. اور پھر تیسری دفعہ نکلتا ہے اور کسی مالدار کے ہاتھ میں صدقہ دے دیتا ہے. چنانچہ اس دفعہ پھر لوگ اسے ویسے ہی کہتے ہیں. پھر اخیر میں وہ کہتا ہے تمام تعریف اللہ رب العزت کی ہے. ہو سکتا ہے جس چور کو میں نے صدقہ دیا وہ چور اپنی چوری سے باز آ جائے. جس بدکار کو, جس پیشاور زناکار کو ہم نے صدقہ دیا ہے, ہو سکتا ہے اس مال کی وجہ سے, اس حلال رزق کی وجہ سے وہ اپنے غلط پیشے سے باز آ جائے. اور جس مالدار کو ہم نے صدقہ دیا ہے, جو فقیر تھا, جو لوگوں میں خرچ نہیں کرتا, اسے پا کر کے اسے احساس ہو کہ ہمیں بھی خرچ کرنا چاہیے. اس لیے ہمیں اپنے ذہنوں سے اس طرح کی چیزوں کو نکالنا چاہیے. اور اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں, اپنے مال کو سینچ کر رکھتے ہیں, تو ایسے موقع پر ہمیں قرآن کریم کی وہ آیت اور جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد رکھنا چاہیے, جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ جو بخل سے کام لیتے ہیں انہیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا مال کو سیف رکھنا یہ ہمارے لیے بہتر ہے, بلکہ یہ ان کے لیے بدتر ہے. قیامت کے دن یہ مال انہیں طوق کی شکل میں پہنایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ رب العزت نے مال سے نوازا اور اس نے اس مال کی زکات نہیں دی, تو قیامت کے دن وہ مال اس کا زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گلے کا ہار بن جائے گا, جس کی آنکھوں میں 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور وہ سانپ اسے نوچ رہا ہوگا, پھاڑ رہا ہوگا اور کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. سورہ توبہ کی ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو لوگ سونے چاندی اور روپے پیسوں کو سینچ کر رکھتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, اللہ رب العزت فرماتا ہے آپ انہیں دردناک عذاب کی دھمکی دے دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں انسان کے اس مال کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. پھر اس کی آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی اور اس کے ذریعہ اس سے اس کی پیشانی کو, اس کے چہرے کو, اس کی پشت کو داغا جائے گا. اس لیے کہ صدقات و خیرات وصول کرنے والے جب اس کے پاس آتے تھے اپنے چہرے کو پھیرتا تھا, کہتا تھا کل آئیے, اور اس طرح سے پیٹ پھیر کر چلا جاتا تھا. چنانچہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ قیامت کے دن جبکہ 50,000 سال کا موقف ہوگا, یہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا. اگر جانور ہیں انہیں بھی نہیں دیتا صدقے میں, زکات نہیں نکالتا, تو انہیں بھی بہا چڑھا کر اللہ رب العزت کر دے گا, اور اس صدقہ نہ دینے والے کو وہ اپنی کھروں سے, اپنے پیروں سے روکتے رہیں گے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی قوم صدقات و خیرات سے انکار کرتی ہے تو اللہ رب العزت اس قوم پر قحط سالی اور بارشوں کو روک دیتا ہے. یہ ہے صدقات و خیرات نہ کرنے کا عذاب اور نہ کرنے کی وعیدیں. آئیے مختصراً وقت ہو چکا ہے, ان کا نصاب جان لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کا نصاب سونے کا نصاب 7.5 تولہ یعنی 85 گرام رکھا ہے, اور چاندی کا 52 تولہ جسے موجودہ گرام کے حساب سے 595 گرام چاندی ہے. یہ سال بھر ان پر گزر جائے تو ایسی صورت میں 2.5% کے حساب سے ان سے زکات نکالی جائے گی. ایسے ہی ہمارے پاس نقدی روپے پیسے ہیں یا سامان تجارت ہیں, تو ان تمام کا حساب لگا کر کے جو سونے کی مقدار بنتی ہے, قیمت بنتی ہے, اسی کا حساب لگاتے ہوئے پھر ہم 2.5% کے حساب سے اسے نکالیں گے. اسی طرح سے اگر کسی کے پاس غلہ ہے تو اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے عام فرمان بیان کیا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. جب فصل کٹے, اگر دھان سال میں 2
کی کٹائی ہوگی اس سے زکوٰۃ دینی ہوگی 7.5 کنٹل. اگر وہ آسمان کے پانی سے سیراب کیا گیا ہے تو 20 کلو میں 1 کلو، اور اگر ہینڈ پائپ سے سیراب کیا گیا ہے تو 10 کلو میں سے 1 کلو. اگر آسمان کے پانی سے تو ایسی صورت میں 10 کلو میں 1 کلو، اور اگر ہینڈ پائپ سے ہے تو 20 کلو میں 1 کلو. اسی طرح سے چونکہ رمضان کا مہینہ اختتام پر ہے، مختصر زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے بتا دوں. صدقۃ الفطر کے تعلق سے غلط موقف لوگوں کے یہاں رائج ہو گیا ہے کہ مہینہ شروع ہوتا ہے لوگ صدقہ فطر نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے صدقہ فطر کے سلسلے میں واجبی وقت عید کا چاند جب آپ دیکھ لیں تب شروع ہوتا ہے. احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 یا 3 دن پہلے ہم نکال سکتے ہیں، اس سے پہلے نکالنا صحیح نہیں ہے. اور صدقہ فطر ہر ذی روح کی طرف سے، اگر چاند رات میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالنا ضروری ہے. اور صدقہ فطر کی مقدار 1 سا یعنی 2.5 kg ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کھانے پینے والی چیزوں سے نکالا کرتے تھے. اگر ہمارے کھانے پینے کی چیزیں چاول ہیں، آٹا یا گیہوں ہے، تو ہمیں ان میں سے ہر شخص کی طرف سے 2.5 کلو نکالنا ہے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا روپے پیسے نکال سکتے ہیں یا نہیں. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی درہم و دینار تھے. سکے اور روپے کی شکل میں ان کے یہاں بھی درہم و دینار تھے، لیکن کسی بھی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے. ہاں اگر ہمارے زمانے میں کوئی لینے والا نہیں اور وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے کہ نماز کے بعد صدقے کا اعتبار نہیں ہے تو ہم روپے پیسے دے سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا بنائیں. لوگ جو فکس کرتے ہیں یہ غلط ہے، اس لیے کہ ہر شخص کے کھانے کا معیار الگ الگ ہے. کوئی مہنگا چاول کھاتا ہے، مہنگا آٹا کھاتا ہے، کوئی متوسط انداز کا کھاتا ہے، کوئی کوٹے کا اور معمولی قسم کا کھاتا ہے. لہذا ہر شخص کو مہنگی قیمت کا مکلف بنانا یا ہر شخص کو سستی قیمت کا مکلف بنانا یہ ایک طرح سے ظلم ہوگا. لہذا ہر شخص اپنے گھر کے آٹے اور اپنے گھر کے چاول جو روزمرہ کی زندگی میں کھاتا ہے اس کا حساب لگاتے ہوئے اپنے گھر کے ہر فرد کی جانب سے 2.5 کلو کا حساب لگاتے ہوئے اگر قیمت نکالنا چاہتا ہے تو جو قیمت ہے وہ نکالے، ورنہ کوشش ہونی چاہیے کہ غلہ نکالے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. الہ العالمین ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوتوں کو اور ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما. الہ العالمین ہم میں سے جو اس رمضان میں وفات پا گئے ہیں الہ العالمین تو ان کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہم میں سے بہت سارے لوگ ہمارے پاس پڑوس میں اور ہمارے رشتہ دار بھی جو بہت سارے ایسے ہیں یہاں موجود ہیں، ان کے رشتہ دار بھی مختلف قسم کی بیماریوں سے دوچار ہیں، جن کے خدمات بھی لوگوں کے درمیان ہیں. الہ العالمین تو ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. الہ العالمین تو ان کی پریشانی کو دور فرما، انہیں صحت عطا فرما تاکہ عید کی خوشی میں ہم لوگوں کے ساتھ شریک ہو جائے. الہ العالمین جو ہم میں مقروض ہیں انہیں قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین دنیا کے کونے کونے میں جو مسلمان پریشان حالی کے شکار ہیں، مصیبتوں سے دوچار ہیں، الہ العالمین تیرے 2 انگلیوں کے درمیان سب کے دل ہیں. اے اللہ تو ان کو آسانی عطا فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما. الہ العالمین ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.